اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں آج جو ہے عبد المطلب کی وفات اور ابو طالب کی سرپرستی کا واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا میں فرمایا، الم یجد کا یتاما فآویٰ ووجد کا ضالًا فہدیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ تھا۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا۔ وصیت کر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں میں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے۔ بقیہ دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں وہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے تھے، ہمیشہ کلیجے سے لگا رکھتے تھے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک بات میں بے مثال ذہانت ہے، اور ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے۔ جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، یعنی بڑا ہوتا رہا، اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور طاقت آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت کی بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمگیری تھی، احساس اور شعور سے بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ مسیس بھی نہیں بھیگی تھی، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیت جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کلمات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگس بداندیدہ تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ ہوتا تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے تھے، یعنی آپ سے لوگ پوچھتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے، سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصری میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں ٹھہرتے تھے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑھتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔
یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا، جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوتی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہی کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ یہ پادری جسے راہب کہتے ہیں وہی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، انکار کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، یعنی استقبال کیا۔ بولا، بھائیوں، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ ہم سب آ گئے ہیں، یہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تو تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ، نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہی کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی، ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر بھی یہ اصرار کی کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ نے، کیا بات، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی تعجب سے سوال کیا۔ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی۔ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ بخدا کوئی بات ضرور ہے، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ الجھن میں بدستور قائم رہی، کیونکہ ہمیشہ لوگ وہیں پہ جا کے ٹھہرتے تھے، مگر اسے کبھی دعوت نہیں دی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگایا، آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں صحیح بتا دینا۔ لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا، خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کیا، یعنی گزارش کی۔ پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ نے آپ سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بحیرہ ابو طالب طرف متوجہ ہو گیا۔ یا میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس بچے کا باپ زندہ ہو یا ہو نہیں سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی معلوماتیں دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی، اور اس کا باپ، بحیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ تمہارا بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے، یعنی سوچ نہیں سکتے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بحیرہ نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ گیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لکھا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر واپس ہو گیا۔ چہرہ خصوصی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب یہ کہتا تھا، جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، یعنی گھوم رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس
طویل سفر کے دوران یعنی لمبے سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے کچھ سنا تو تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگو ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں یعنی پریزنٹ اور پاسٹ کے جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن تھے یعنی آگ کی پوجا میں۔ ایسے لوگ بھی جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کے رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کے من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی اور پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے اور غور فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے یعنی سوچتے رہتے، ڈوب جاتے، رہ کر سوچتے۔ جو کچھ آپ نے راستے میں دیکھا یہ سب کا نام ہے، آپ اس کو سوچتے رہتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگد دیدہ اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریخ کا پردہ چاک ہو جائے اور روشن نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور تھے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا، یعنی ایک دم آپ بے قرار تھے کہ حقیقت کیا ہے اس دنیا کی تو ہم کو پتہ چل جائے۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ المجاز بھی تھے اور یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی تھے حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ اور خونریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور حرمت کے مہینے 4 تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ آج بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی ہیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا ہے اور فروخت ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی ہیں۔ مقررین اپنی خطابت کو جوہر دکھاتے ہیں، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا ہے، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا ہے، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا ہے، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا ہے نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں، یعنی وہ میلہ لگتا تھا عرب میں، تو یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل پر پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کے ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، نہیں یاد کر لیتے، جو غلط بات ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ آپ کا محبوب مشغلہ تھا، یعنی اچھا مشغلہ تھا، آپ بکریاں چرانے میں دلچسپی لیتے تھے۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلوں والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع عریض کائنات ایک کتاب کے مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا زمین پر گھومو پھرو اور غور فکر کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی غور فکر کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں میں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی
سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور ادور اندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں اٹھ رہی تھی، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہبند مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کو کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے دھو رہے ہیں، تم بھی ایسا کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپی اور تفریحی کے پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا ہے، یعنی آپ لوگ اپنے شعر و شاعری کرتے، کہانی قصے سناتے۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سناتا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، فرمایا اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی کے گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے پوچھا، فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ہی ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی تو گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کے خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا ہو یا عفت یا پاک بازی میں کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ایسے گزرا کہ آپ 2 مرتبہ کسی کہنے پر آپ جانے کی بھی کوشش تو اللہ نے آپ کو بچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بچپن سے ایک سوجھ بوجھ والی، ایک غور فکر والی اور پاک بازی کے ساتھ، اسی لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، ایماندار اور سچ۔ کبھی آپ نے پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی بیاہی اور اس طرح کاموں سے آپ شریک نہیں ہوئے، دور رہے ہمیشہ۔ تو یہ جو مقصد ہے سیرت کا بیان کرنے کا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے، کیا ہے ہمارے لیے، ہم کو اسی طرح سے دیکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔